أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کر رہے ہیں 27واں سپارہ۔ 27ویں سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو احکامات ہیں، جو صورتیں ہیں، جو مضامین ہیں، یقیناً ہم مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں اس فہرست سے جو اس سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی اور کون سی صورتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والے یا مستقل محبت فرمانے والے۔ 27ویں سپارے میں ایک تو سورہ زاریات جس کی ہم ابتدا 26ویں سپارے میں کر چکے تھے، اس کے بقیہ الحمدللہ جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سورہ طور، اس کے مضامین، احکام، وجہ تسمیہ۔ سورہ طور کے بعد اس میں ایک خاص سورہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ بیان کیا گیا، سورہ نجم۔ انشاءاللہ اس کی وجہ تسمیہ، اس کے مضامین پر بات کریں گے۔ پھر سورہ نجم کے بعد سورۃ القمر، سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یعنی اتنی پیاری، اتنی عظمتوں والی، اتنے بہترین مضامین والی، احکامات والی صورتیں ہیں۔ اور سورہ واقعہ کے بعد اس سپارے میں انشاءاللہ سورہ حدید، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں بیان کی گئی اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ اللہ کی طرف سے مہمان آئے تھے جو دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ سورہ زاریات میں 26ویں سپارے میں ہم اس بات کی ابتدا کر چکے تھے، اس کا تذکرہ کہ وہ کس مہم پر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا تھا، اس کا بھی بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ طور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بہترین کتاب جس کو قرآن پاک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کیا تاثیر ہے، قرآن پاک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا ایک معجزہ ہے کہ جو تاثیر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے اس سورت کی ایسی آیتیں ہیں جس سے اکثر بڑے بڑے اصحاب یعنی جید صحابہ کرام جو بہت بعد میں معروف ہوئے اپنے تقوی، اپنے ایمان، اپنی شجاعت کی وجہ سے، سورہ طور کی وہ آیت ہے ایک جس کی 7ویں آیت کہ جس میں اکثر صحابہ کے ایمان لانے کا سبب وہ آیت مبارکہ بن گئی، تو اس سے قرآن کی تاثیر بھی پتہ چل رہی ہے اور ہمیں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جو قرآن سنتے ہیں توجہ سے تو کس طرح وہ ان کے دل کو اور پھر ان کی پوری زندگی کو اور پوری آخرت کو بدل کر رکھ دیتا ہے اگر توجہ سے سنا جائے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، اس کا سماع، غور و فکر کرنا، اس کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں متقین کے لیے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، ان کی جو جزا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت حق یعنی اسلام کی، حق کی، کلمہ طیبہ کی، اعلی کلمہ اللہ کی جو دعوت دی ہے اس کے بارے میں جو ریاکشن ہوتا تھا، جو رد عمل ہوتا تھا کفار اور مشرکین کا، ان کا کہنا چاہیے کہ کانسیپٹ کیا تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، وہ بھی واضح ہو گیا اس میں۔ پھر سورہ نجم کا جو وجہ تسمیہ ہے، جو سبب ہے نام کا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص واقعہ جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شان رسالت کا، معراج النبی کا جو واقعہ ہے، اس کے بھی کچھ احکامات بیان فرمائے۔ سورہ قمر، وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس سورت میں زیادہ تر قرب قیامت کے جو واقعات ہوں گے، جو آثار ہوں گے، جو کیفیات ہوں گی، جو سائنز ہوں گے، کیا کیا علامتیں قیامت کی ظاہر ہونے لگیں گی وہ، اور یہ بھی کہ ان صورتوں کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، یعنی اتنا قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے، یعنی ہم آخری امت ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو سب سے پہلے قیامت جو اس امت کے لیے ہے obviously وہ ہم ہیں۔ تو یہ بڑی پلک جھپکتے ہوئے وقت گزرتا جا رہا ہے اور اسی طرح وہ گھڑی آ پہنچے گی، تو ہمیں بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، یا کہہ لیجئے کہ ہمیں ریمائنڈرز دیے جا رہے ہیں، ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ اور شق قمر کا جو چاند شق ہو جائے گا، 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اس کا تذکرہ، اور شق القمر کا ایک معجزہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، چاند کا سپلٹ ہو جانا اور 2 برابر سے اس کی پوری ٹکیا کا یعنی ایک پورے راؤنڈ کا
دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا، اس کا بھی تذکرہ، اور اس دن جو اللہ کے نافرمان تھے، جو جرم کرتے تھے، جو مجرم تھے، جو دنیا پرست تھے، جنہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ آخرت قائم کی جائے گی اور حساب کے لیے اٹھائے جائیں گے، تو ان کی جو مجرمانہ زندگی تھی اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں تبلیغ ہمیں سکھا بھی رہے ہیں، بیان بھی فرما رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں. بڑا بہترین ایک نظریہ، اگین اس پہ بڑے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں علماء کرام سے، کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جسے سمجھنے اور جس پر عمل کرنے، جسے سیکھنے کے لیے نازل کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم اسے براہ راست سیکھ سکتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں کسی انسٹیٹیوٹ یا استاد کی ضرورت پڑے گی؟ تو کس حد تک اس کو سیکھا جا سکتا ہے، کہاں جا کر آپ کو استاد کی رہنمائی کی یا کسی مددگار کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میں نے اس کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اس کے اوپر غور کرے؟ تو کیا مقصد ہے پھر اس کا؟ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر تقدیر کا تذکرہ، لوح محفوظ کا تذکرہ فرمایا. یہ بھی فرما دیا ہر عمل ہمارا ریکارڈ پر ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا بڑی سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ، کچھ چھوٹا بڑا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور عزت کی منزل کس کو نصیب ہوگی وہ بھی تذکرہ کیا گیا. پھر بڑی پیاری قرآن پاک کی سورہ رحمان، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، سورت کے آغاز میں کیا احکامات، اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان کا تذکرہ فرمایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی حکم فرمایا، احکامات کیا ہیں، آخرت میں نافرمانوں کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا گیا. ایک بات اس میں بار بار سوالیہ انداز میں پوچھی جا رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے. آلہ جو ہیں علامات، نشانیاں، اور اس کا ایک ترجمہ نعمتیں بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، لیکن زیادہ ترجمہ جو بہتر ہے وہ نشانیاں، اپنے رب کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے. ظاہر اللہ کی نعمتیں بھی اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، قرآن پاک میں جیسے آیت بھی کہا گیا تو وہ بھی نشانیاں ہیں. تو چاہے آپ اس رب کی نعمتیں سمجھیں یا علامتیں یا نشانیاں، بار بار اللہ تعالیٰ نے تقریباً سوچئے کہ 31 ٹائمز بندوں کو مخاطب کیا ہے سورت میں، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اور پھر جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پاتے اس پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا بیان، ان کو جو جوابات دیے گئے، اور پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ کیا منظر ہوگا، کس کی کیا کیفیت ہوگی، کس کی زبان پر کون سے کلمات ہوں گے، کون مسرور اور خوش ہوگا، کون پچھتا رہا ہوگا اور جو ہے مذموم ہوگا، غم زدہ ہوگا. تو پھر بھی جب ہر چیز واضح ہو جائے اور انسان پھر بھی صحیح راستے کا اگر انتخاب نہ کر سکے تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دیگر احکامات، اہل علم کا کیا اس کے بارے میں موقف ہے وہ بیان کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ واقعہ. ہر یہ جو بھی ہم سورتوں کی بات کر رہے ہیں، ہر سورت کی ایک الگ فضیلت، اس کی اہمیت. اور ہم یہ جانتے ہی ہیں کہ 114 سورتوں میں ہر سورہ اپنی اپنی جگہ فضائل سے بھرپور ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے بشارتیں ہیں، ہمارے لیے راہ عمل ہے، راہ نجات ہے. تو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ان احکامات کے ذریعے. اس کے بعد اس سورہ واقعہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کے جو اقوال تھے، جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اس میں بھی قیامت کا تذکرہ کیا گیا، واقعہ تو ظاہر ہے وجہ تسمیہ پہ جب بات کریں گے تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ واقع ہو جانے والی یعنی وہ گھڑی، وہ قیامت. عظمت قرآن پاک کا اس میں تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتوں کا بیان ہے. ستاروں کی قسم کھائی گئی اور اس قسم کو بہت عظیم قسم قرار دیا گیا، اور ستاروں اور قرآن پاک میں مناسبت کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. پھر سورہ حدید ہے، وجہ تسمیہ، اس کے مضامین کیا احکامات ہیں اس میں،
دنیا کی زندگی کی حقیقتیں پیش کی گئی، دنیا کی مثال پیش کی گئی، اور آخرت کی زندگی کا تذکرہ اس سے کمپیریزن کے لیے دیا گیا۔ تو جنت کے حصول کے لیے جو کوششیں ہیں، جو انسان جد و جہد کر رہا ہے، اس کا بھی بیان، اور فرما دیا گیا کہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دوہرا اجر ہے، اور کس سے اللہ تعالیٰ نے نور کا، راہ نمائی کا، یہ دیکھیے نور کہتے ہیں نا روشنی کو، ہدایت کو، تو کس سے وہ وعدہ کیا گیا کہ اس کو روشنی عطا کر دی جائے گی، اس کو صحیح اور غلط کی راستوں کی پہچان عطا کر دی جائے گی۔ یہ سارے مضامین انشاءاللہ آج کے سپارے میں ہم پڑھیں گے، اور بہت ہی جیسے میں نے عرض کی کہ بہترین مضامین، بہترین صورتیں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان مضامین پر غور و فکر کرنے کی، انہیں سمجھنے کی، اور پھر ان سے دنیا اور آخرت میں فیض حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو سورہ زاریات کی جو بقیہ اس میں آیات مبارکہ ہیں، 26 سپارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جن کو ہم کہتے ہیں خلیل اللہ، ان کے پاس تشریف لائے، اور کیا بن کر آئے تھے؟ مہمان۔ مہمان نوازی کی اہمیت، مہمان کی اہمیت کوئکلی بس کچھ پوائنٹس میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ روزمرہ ہماری زندگی میں جو معمولات ہیں، مہمان کا آنا ہر شریعت اور ہر دور میں رحمت کا سبب ہوتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اور مہمان بلیسنگ تھا، اور لوگ مہمان نوازی کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ ہماری روایات میں بھی ہے، اور ہماری مذہبی اقدار میں بھی ہے، اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے کہ مہمان کی قدر کی جائے، مہمان نوازی کی جائے، اور مہمان کے لیے بھی یہی ہے کہ میزبان کے حق میں خیر خواہی کرے، دعا کرے، اور کوئی اعتراض کوشش کرے کہ نہ پیدا ہو۔ تو یہ سوال مہمان نوازی کرنا، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہماری رزق کی تنگی، آج ہم بالکل ریورس چل رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں دعوت کریں گے بڑے خرچے ہو جائیں گے، اب اس میں دیکھیے بات سے بات نکلتی آتی ہے، اور وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ لائف سٹائل اگر سمپل ہوتا تو ہم بہت کاموں کو پریکٹیکلی کر پاتے۔ سم ہاؤ ہم نے اپنے کاموں کو اور نیکی کے کاموں کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا کہ ہم وہ کر ہی نہیں پا رہے۔ تو جو دال روٹی کہتے ہیں، روٹی چٹنی وٹ ایور، جو بھی آپ کے گھر میں ہے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مہمان آئے جو کچھ ہے اس کی خدمت میں آپ پیش کر دیں۔ وہ بھی شکوانا، لو بھی کیا کھلا دیا، آلو کے پراٹھے سامنے رکھ دیے، یہ تو دال سامنے رکھ دی۔ ہر روز ہر جگہ ہر کسی کے گھر میں ڈفرینٹ چیزیں پکتی ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ مہمان کے سامنے پیش کر دیں۔ مہمان کا کام ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ شکر گزار ہو کہ میزبان نے جو بھی تواضع کی، اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوری طور پر بچڑا بھنا ہوا لے آئے اور وہ فرشتے تھے، اور وہ انسانی حلیے میں آئے تھے۔ فرشتے زمین پر انسانوں کی طرح، انسانوں کی حلیے میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے ابھی ان سے گفتگو بھی فرمائی نہیں، بلکہ وہ مہمان نوازی کے لیے چلے گئے۔ اسی لیے اجلت کا حکم بھی ہے کہ مہمان نوازی کرنے میں اجلت کرو، بیٹھے انتظار نہ کرتے رہو کہ جب مہمان کے اچھا جی اب میں چلتا ہوں تو پھر آپ کچن کی طرف کا رخ کریں کہ میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ تو یہ بھی تعلیمات ہو گئی۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں، ہم ایک مہم پر آئے ہیں۔ اور وہ مہم کیا تھی پڑھ چکے ہیں ہم پہلے بھی، لیکن پھر بھی دہرا دیتی ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی زمانے میں موجود تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی ایک قوم تھی جو کہ ہومو سیکشل، جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے اوپر یہ فرشتے عذاب دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق کی بیوی سارہ سے بشارت بھی دینے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ تذکرہ یہاں پر دونوں کیا جا رہا ہے۔ تو قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات میں فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش، اس کی تخلیق کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یعنی سائنسی دنیا کے بھی اس میں نشانات ملتے ہیں، قدرت کے بیانات بھی ملتے ہیں۔ ایون یہ جو قوم لوط پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرشتے عذاب لے کر آئے تھے، تو وہ قرآن پاک میں نا مٹی کے پکے ہوئے کنکر تھے، وہ نشان زدہ کنکر تھے، یعنی مارکڈ تھے، وہ مارکڈ تھے۔ اب وہ مارکڈ کس سینس میں تھے؟ بعض نے فرمایا کہ اس ہر پتھر پر اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جس کے اوپر اس کو پتھر کو گرایا جانا تھا، اور وہ ان کے اندر ایسا اثر تھا جیسے ایٹم بوم میں ہوتا ہے۔
جیسے آپ ابراہ کے لشکر کی ابابیل کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی شان کہ وہ عام بالکل مٹی کے پتھر نہیں تھے، بلکہ ان میں کچھ بہت ہی خاصا نشان زدہ، اور جو ہے سائنسی دنیا کا وہی کہتے ہیں نا کہ گائیڈڈ میزائل کی طرح وہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز تھی، اور آج دنیا اس پہ تحقیق کر رہی ہے تو وہ سمجھ بھی پا رہی ہے. تو یہ تذکرہ بھی یہاں پر کر دیا گیا. اور جو اس گھروں جب اس قوم پر عذاب آیا تو اس میں ایک گھر تھا جو مومنوں کا گھر تھا، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نجات عطا فرمائی. اور ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو، حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے خیریت کے ساتھ باہر نکالا. حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے بعد بھی فرعون کا جو انجام تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے بعد سمندر میں غرق ہونے کا تذکرہ، دوسری قوموں کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. آیت مبارکہ 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم ہر آن اس کی توسیع دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر دن نئی چیزوں کو تخلیق فرماتے ہیں. دست قدرت، یہ دیکھیے ہم کہتے ہیں آیات متشابہات. اگر اللہ فرما رہے میں نے اپنے دست قدرت سے بنا بھی ہے، سوچے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمارا وجود ہے، معاذ اللہ اللہ کا وجود ہو. یہ باتیں سمجھانے کے لیے کل ہم نے پڑھا بیت رضوان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں؟ کیا وہ انسانوں کے جیسے نظر آتے ہیں؟ لیکن بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے سے ہم بھی اپنی زبان میں کہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں. ہمارے ہاں یہ محاورہ ہے، جس کی پہنچ زیادہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اس کے ہاتھ بہت لمبے. خیر دین میں جس کے ہاتھ لمبے اس کو کہا جاتا ہے جو زیادہ سخاوت کرتا ہے. جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی، آپ نے فرمایا مجھ سے میری ازواج میں سب سے پہلے وہ ملیں گی جن کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. تو ہاتھ اپنے ہاتھوں کو ملا کر دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. تو لیکن اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تو تب یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہوئی کہ آپ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی، سخاوت کرنے والی، چمڑا رنگنا، کام کرنا، اس سے آن کرنا اور پھر سخاوت کرنا. تو یہ سب معاملات ہیں کہ کئی جگہوں پہ چیزوں کو مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. یہ بات میں آپ کو یوں بتا رہی ہوں کہ زندگی بھر یہ اصول آپ کے کام آئیں گے. کئی دفعہ آیات اور احادیث مبارکہ میں کچھ چیزیں صرف اور صرف اشارتاً استعارہ بنا کر یا ایگزامپل بنا کے دی جاتی ہیں. ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم مانوی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ لفظ ایسا تھا، جبکہ اس میں وہ اشارہ ہوتا ہے، اس سے مراد الفاظ نہیں ہوتے. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ دست قدرت سے بنایا اور ہر آن بنا. آج ماہرین فلکیات، سائنسدان نت نئی جو گیلیکسیز ہیں ان کے بارے میں ظاہر نت نئے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، چیزیں ایکسپلور کیے چلے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسی ان کاؤنٹیبل ان نون گیلیکسیز ہیں، ابھی تک ہم ان تک پہنچ نہیں سکے. ایسی مخلوقات ہیں، ایسے زمانے ہیں، ایسی دنیایں ہیں جن کا ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں انسانوں کا پتا ہے یا جو چند چیزیں ہمارے یقین جانی ہے، یہ تو چند چیزیں ہیں. اس کی شان کریمی، اس کی قدرت کاملہ وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے وہ واضح بات یہاں پر بیان کر دی گئی کہ کائنات اور قدرت کی جو ایک خلائی نظام کی جو وسعت ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اس کو جان بھی نہیں سکتے. پھر 56 آیت میں مشہور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو جن و انس ہیں، مخلوقات تو بہت ہیں مگر ان میں سے دو ہیں جو مکلف ہیں، جو جن سے عبادت ریکوائرڈ ہے، جن سے فرما برداری کا حکم جنہیں دیا گیا اور جن سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، جو جنت یا دوزخ کے حقدار ٹھہریں گے. کوئی پرندے، کوئی انسیکٹ، کوئی درندے، کوئی جانور، کوئی سی لائف جو مطلب وہ ہیں، کوئی بھی جنت یا دوزخ کا اس سے تذکرہ نہیں کیا گیا. ان سے حساب کتاب کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان کو پابند کیا گیا نہیں. یہ انسان ہے اور جنات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ مقصد تمہاری خلقت کا، تمہاری پیدائش کا بس یہی ہے کہ تم
اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو اور عبادت کرو. کون معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون جاننا چاہتا ہے؟ کس کو فکر ہے؟ کس کو تجسس ہے؟ ایسی غیر ضروری چیزوں کا تجسس ہماری اکثریت کو ہے جس سے ان کا نہ کوئی لینا نہ دینا. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنی تخلیق پہ غور کریں، اپنے مزاج پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائیں گے، اللہ کا وجود سمجھ آ جائے گا، اس کی قدرت کاملہ سمجھ آ جائے گی. تو یہ احکامات بیان کیے. پھر سورہ طور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طور مکی صورتوں میں سے ہے اور مصحف کے اعتبار سے 52 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 75 سورہ ہے قرآن پاک کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑے پیارے احکامات، 49 آیات، 2 رکوع، اس میں مضامین بیان کیے گئے. پہلی آیت میں وَالطور، طور ماؤنٹین جو ہے پہاڑ تھا، کوہ طور جس کو کہتے ہیں، اسی کی قسم اللہ نے فرمائی. وَالطور، وا جو ہے نا عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں وہ قسمیاں ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم. تو یہ جو واو ہے یہ قسم کے لیے قرآن پاک میں اکثر استعمال کیا گیا. تو فطور فرمایا، طور کی قسم. تو اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے جو اصل بات بیان فرمائی کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ جو آیت مبارکہ میں نے عرض کی قرآن پاک کی، ان عذاب ربک لواقع، جو ہے لام تاکید ہے، لواقع، ضرور واقع ہو کر رہنے والا ہے، کہ وہ عذاب برحق ہے، وہ آ کر رہے گا. اور ظاہر ہے کہ کس کے لیے آئے گا؟ اہل ایمان کے لیے تو نہیں آئے گا. جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو تو نہیں یہ عذاب تکلیف پہنچائے گا. تو یہ واقعات اس صورت میں بڑے اہم بیان کر دیے گئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے یہ ضرور واقع ہو کر رہے گا. اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی جو اکثر صحابہ کرام کے ایمان لانے کا سبب بنی. حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے مدینہ منورہ پہنچا. تو جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کی زبان، دیکھیں یہ فائدہ ہے نا زبان سمجھنے کا. اور اس بات پہ میں تو خیر وہ کہتے ہیں نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں تو یہ عرض کرتی ہوں کہ حق کے راستے پر آپ چلیں تو بس تبلیغ کرتے رہیں، لوگ متفق ہوں یا نہ ہوں، اپنا کام مرتے دم تک کرتے رہیں. یہ سمجھاتے رہیں گے ہم کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کی تلاوت کا بار بار حکم بھی اسی لیے دیا گیا تھا کہ جتنی دفعہ، کتنا کوئی ڈھیٹ ہو سکتا ہے، کتنا بے حس ہو سکتا ہے، کتنا اس کا دل سخت ہو سکتا ہے کہ اس کو بار بار اللہ خطاب کریں، اللہ کا کلام سنایا جائے اور بتایا جائے اور اس کے کان وہ سن لیں اور اس کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے اور اس کے دل میں وہ اتر جائے، پھر بھی وہ اس کے خلاف چلے. تو سب سے بڑی جو گڑبڑ ہوئی ہے، سب سے جو غلط ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ سے مراد جو عرب نہیں تھے ان کے ساتھ، وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا اور کتاب الہی، فضیلت والی کتاب، برکت والی کتاب سمجھ کر اس کی تلاوت پر ہی اکتفا کر لیا کہ انف ہے ہمارے لیے. ہم قرآن پاک کے رکھنے پر بھی ثواب کے قائل ہیں، قرآن پاک کے دیکھنے پر بھی ثواب کے قائل ہیں، قرآن پاک کو چھونے پر بھی ثواب کے قائل ہیں. یہ تو قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ تو اس کی خوبی ہے، یہ اس کا اعزاز ہے. لیکن ہم یہ ضرور عرض کریں گے کہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد غور و فکر اور عمل، تدبر، تفکر، عمل، یہ ہے مقصد. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی وہ جو سورہ طور کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے،
میں سن رہا تھا. تو جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے, جو بھی میں نے آپ کے سامنے 7ویں آیت پڑھی کہ بے شک اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, تو فرماتے مجھے یوں لگا میرا دل پھٹ جائے گا. یعنی میری کیفیت اس وقت ایسی تھی کہ میرا دل پھٹ رہا ہے, اور میں نزول عذاب کی اس کیفیت کو محسوس کر کے ڈر گیا, اور میں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی اب آپ کے ڈر کے اسلام, حقیقت کو جان کے, جس کو اللہ عقل عطا کر دے, جس کو شعور عطا کر دے. ہم یہاں, میں نے بڑے عرصے کام کیا ہے ہیلتھ سیکٹر میں, لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ اسموکنگ سے یہ نقصان ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, ڈائبٹیز سے یہ نقصان ہوگا, یہ پرابلم. کتنے لوگوں کے آج کل میں بہت دفعہ فریکوینٹلی سن رہی ہوں ہاتھ کاٹ, پاؤں کاٹ دیے گئے, اکثر پاؤں زخمی ہوتے, وہ زخم بنتے ہیں, پھر وہ بگڑتے ہیں, ناسور بن جاتے ہیں. پاؤں کاٹ دیا گیا, ٹانگ کاٹ دی گئی. یہ جب آپ کسی کو بتا رہے بات اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی شوگر کو کنٹرول کر لو, یہ ورس سینیریو یہ ہے, یہ اللہ نہ کرے تمہیں یہاں تک لے جائے گی. کتنے لوگ ڈرتے, کتنے لوگ پرواہ کرتے. مگر جن کے دماغ میں بات آ جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ میں بلائنڈ ہو سکتا ہوں, مجھے میرے کڈنی فیل ہو سکتے ہیں, اور خطرناک لیور جو ہے یا آرگن فیلیئرز ہو سکتے ہیں, اور میرے پاؤں کاٹے جا سکتے ہیں. تو سننے والے تو سب ہیں, مگر کچھ ہوں گے جن کے دماغ میں وہ کلک ہوگی بات جا کر, اور وہ کیئرفل ہو جائیں گے, اور باقی ارے کچھ نہیں ہوتا, جتنی لکھی ہے اتنا ہی جئیں گے, لاؤ 2 گلاب جامن. ابھی آپ نے اتنا بڑا لیکچر دیا, انہوں نے اسی وقت ان کو کریونگز ہوئی اور انہوں نے کہا مجھے اور میٹھا کھانا. یہ رویہ ہے. نہیں, آپ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تم اگر وہ جو شعر ہے نا, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اپنے ہی نہیں بن رہے, کسی اور کے کیا بنیں گے. تو یہ جو مزاج ہے عرض کرنے کا, مثالیں دینے کا تھا. سنتے قرآن سب ہیں, جیسے نصیحت سب سنتے ہیں, جیسے یہ لیکچر سب سنتے ہیں, لیکن جس کو اللہ شعور, عقل, غور و فکر کی استطاعت دے دیں, وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو یہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے ہیں, اور بھی تو لوگ سنتے ہوں گے, مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو, یہ جن کا ویژن ہو, جو دور اندیش ہو, تو انہوں نے فوراً فرمایا میرا تو دل پھٹنے لگا, اور میں فوری طور پر میرے دل میں اتر گئی یہ بات, اور میں ایمان لے آیا. تو یہی آپ فرما رہے ہیں, جب میں نے آیت 35 اور 36 کی وہ تلاوت فرمائی, یعنی وہ والی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے آیت مبارکہ 35 اور 36 کی تلاوت فرمائی, میں سن رہا تھا, تو جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو گئے. یعنی یہ سوال انسانوں سے ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب تلاوت فرما رہے ہیں کہ پوچھیں کیا یہ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے, یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا, یا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. کیا خوبصورت سوال ہے, غور تو کریں. کس نے آسمان اور زمین بنائے, کس کا کلیم ہے, کس کا دعویٰ ہے, کون سا مذہب اور کون سا مذہبی پیشوا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان فلاں نے بنائے, ہمارے فلاں بت نے بنائے ہیں, لات نے بنائے ہیں, منات نے بنائے ہیں, عزا نے بنائے ہیں. کس نے کہا ہے یہ؟ کبھی بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا. یہی پتا ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ جانتے ہو, تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے. تو وہ فرماتے ہیں یہ آیت سن کر مجھے ایسا خیال ہوا کہ میرا جو دل ہے اور میرا ہوش و حواس سب ختم. یہ کیفیت تھی, یہ تھا اثر تلاوت قرآن پاک کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج نہ ہم وہ سننے والے اور نہ سنانے والے. تو یہ بات یہاں پر آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک تو آپ نے سنا ہے نا کہ مشہور ہے کہ آپ کی بہن تلاوت فرما رہی تھیں اور آپ ان کو ڈانٹنے کے لیے گئے تھے ایمان لانے پر, لیکن تلاوت سن کر ان کا دل اسلام کی جو سچائی تھی اس کی طرف راغب ہوا. مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود, یہ تو مورخین نے لکھا ہے نا واقعہ,
کہ وہ بہن کا قرآن سن کر وہ ایمان لائے، لیکن ان کا خود بیان فرمانا، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک شب مکہ معظمہ کی گلیوں میں ایسے ہی طواف کر رہا تھا اور گھوم رہا تھا گلی کوچوں میں، تو ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے میں گزرا اور وہ نماز میں سورہ طور کی جو یہی والی شروع کی آیات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا کہ ان عذاب ربک لواقع، تو پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی سواری پر سوار تھا، دراز گوش تھا، خچر تھا، فرماتے ہیں کہ میں سواری پر سوار تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا تو میں رک گیا، آپ نے سواری چھوڑ دی اور آپ اس سے اترے اور کافی دیر تک وہی، یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایسی ہیبت تھی، آپ کے اوپر اس کا ایسا امپیکٹ تھا، ایسا اثر تھا کہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکے اپنے سفر کو، اور وہیں اترے سواری سے اور ایک دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر سہارا لے کر بیٹھ گئے، فرماتے پوری رات میں وہاں بیٹھا رہا، اور یہ غور، اللہ اکبر، تو پھر یہ فرماتے کہ دیر تک میں غور و فکر کرتا رہا، پھر ایک مہینے تک آپ جب گھر گئے تو اتنا اثر تھا اس کا، نیئرلی 1 month آپ اپنے گھر سے باہر نہیں آئے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، اور لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے، آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا وہ پڑھنے والے تھے اور کیا پڑھانے والے تھے۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میں آپ کو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤں، جیسے ہم نعت خوانی سنتے ہیں، بہت سے لوگ صوفی کلام سنتے ہیں، بہت سے لوگ قوالیاں سنتے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ڈیبیٹ میں نہیں کر رہی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں آپ کو صرف عرض یہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ قرآن سننے کو معمول بنا لیں، تلاوت قرآن پاک لگائیں، قاریوں کو دعوت دیں، یہ ٹرینڈ سیٹ کریں کہ فلاں قاری آئیں گے جو اچھی قرات کرنے والے ہوں، ان سے تلاوت سنیں، بے شک 2 رکوع سن لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد یا پہلے ترجمہ سن لیں اور بعد میں تلاوت سنیں، مجھے صرف بتائیے گا کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوئی، جو صحابہ کرام کا معمول تھا، جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک آیت ایسے دل پر اثر ڈالتی تھی، رقت طاری کر دیتی تھی۔ آج بھی جو قاری، ہم تو الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں تو تلاوت سنتے ہیں، تو وہ جو تلاوت سننے کے بعد جو دل کی کیفیت ہوتی، میں کہتی ہوں اگر ہم فریکوینٹلی تلاوتیں سننے لگے نا، دنیا سے دور ہو جائیں ہم۔ کفار اور مشرکین اس لیے تو قرآن سننے نہیں دیتے تھے، شور کرتے تھے کہ یہ اتنا اثر ڈال دیتا ہے۔ اب ہم پہ اس لیول کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ اکثر ہمارے لوگوں کو ترجمہ سمجھ نہیں آتا، عربی میں عربی کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اگر ترجمہ سمجھ آ رہا تھا تو کیا ہی بات تھی۔ تو یہ سوچئے نا کہ عمر فاروق جیسے شجاع، بہادر، کیا طاقت تھی، کیا شجاعت تھی، کیا ہمت تھی، کیا دبدبہ، روب تھا، اور وہ ایک آیت سن کر تو وہ 1 مہینے گھر سے نہیں نکل پائے، اور اس قسم کی ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی، اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کو کیا مرض یا کیا بیماری لاحق ہوئی ہے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہی تھا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں غور و فکر کی توفیق دے، اور یہی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور سننا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے کرو، غور کرو، مطلب کان دھیان لگا کے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر بھی رحمت ہو۔ یہ رحمت ہی تو ہوئی ان پر، بظاہر لکھا ہے کہ جی بیماری ہو گئی، شاید یہ بیماری نہیں تھی، لوگ خیریت پوچھنے کے لیے آ رہے تھے، یہ تو رحمت تھی اللہ کی۔ قرآن اگر آپ کو متاثر کر دے، اور اگر آپ دنیا میں کسی غم میں مبتلا ہو جائیں، ڈپریشن ہو جائے اور انزائٹی ہونے لگے تو اچھا نہیں ہے، لیکن اگر قرآن سن کر یہ کیفیات ہو جائے تو اچھا ہی اچھا ہے، خیر ہی خیر ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں اتر جائے۔ اور جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبہم وزادت ایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اور زیادہ توکل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت یہاں پر ہے کہ بے شمار واقعات ایسے لکھے جاتے ہیں کہ قرآن سن کر لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا یا وہ مسلمان ہو گئے۔ اصل مقصد یہی ہے
کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کرنا ہے اور توجہ سے محبت سے قرآن پاک کو سننے کی عادت ڈالنی ہے تاکہ ہمارے دل پر بھی کچھ اس کی کیفیت پیدا ہو اور ہمیں بھی اس کا اثر ہو، تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی اس کا فیض نصیب ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں ہیں، جو راحتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ انہیں وہاں جا ملیں گے۔ اب دیکھیں یہ بھی یہاں بات پتہ چل گئی کہ جو دنیا میں اولادیں نیک تھی ماں باپ کے ساتھ وہاں انہیں جوائن کر لیں گی، جو دوست اللہ کی رضا کے لیے دوست سے محبت کرتا تھا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ملا دیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے مشرق میں کوئی ایک رہتا ہو اور مغرب میں اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو تو قیامت کے دن ان کو ضرور ملایا جائے گا۔ تو اللہ کے لیے محبت کریں اور اگر کسی سے بغض بھی ہے تو وہ بغض اپنی ذاتی انا کے لیے یا حسد کی بنا پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس سے ناخوش ہے ہمیں بھی اس سے ناخوش ہونا چاہیے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے ہمارا بھی ناپسندیدہ ہونا چاہیے، جو اللہ کا دشمن ہے ہمارا بھی دوست نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کانسیپٹ یہاں پر اگر ہم یاد رکھیں انشاءاللہ تو فرمایا پھر کہ قرآن کو اپنی طرف سے گھڑنے کے الزام کے جواب میں فرمایا اگر تم سچے ہو جو تم کہتے ہو اللہ کے نبی پر بار بار تم یہ معاذ اللہ بہتان لگانے کی کوشش کرتے ہو، آپ نے قرآن خود بنا لیا، تو بھائی اگر کوئی انسان قرآن بنا سکتا ہے تو اس کے مثل کچھ لے آؤ، تم بھی بنا کے دکھا دو۔ قرآن کتنا لاجیکل وہ مطلب کنوینس کر رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انسانی کلام ہے تو لے آئیے بنا کر دیکھ لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکرین کو مخاطب کر کے جو وہی والے واقعات تھے کہ کوئی خود پیدا نہیں ہوا اور آسمان اور زمین کو بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا، کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ قدرت میں ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ بالائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی اپنی دلیل کوئی ثبوت پیش کرو۔ یہ واقعہ یہاں پہ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کا جو نظریہ تھا جو موقف تھا وہ بھی بیان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل کائنات میں ہر طرف موجود ہیں اگر غور کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے دیں گے، یہ ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی، یعنی کہ 26 سپارے میں بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں اور اس کا نتیجہ اس طرح سے برآمد نہیں ہو رہا، اور یہی نظام ہے، یہ نظام ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوتے، یہ فیکٹ ہے اور یہی رہے گا قیامت تک۔ 950 سال نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں، ان کا کردار معجزہ تھا، ان کے پاس معجزات تھے، ان کی خیرخواہی لوگوں کے سامنے تھی، اس کے باوجود بھی 80 لوگ بھی ایمان نہیں لائے پورے، not even more than 80 76 something، یہ حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ، آپ کا کردار اتنی بڑی دلیل، صادق اور امین آپ کا لقب، اور یہ دوستوں نے نہیں دیا تھا، یہ تو مشرکوں اور کافروں نے دیا تھا کہ وہ بھی اس بات پر متفق تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے کبھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ جس کو آپ سچا مانتے ہیں اور اس کو صادق کہتے ہیں، جب وہ دین کی دعوت دے اور تبلیغ کرے تو آپ کے مفاد پر ضرب پڑے اور آپ کے نفس کے خلاف بات ہو اور آپ کو اپنے باپ دادا کی پیروی سے وہ جو ایک آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسے ہٹنا نہ چاہیں تو پھر اتباع نہ کریں اور مخالفت شروع کر دیں، تو مخالفت کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ پھر میں یہ کہوں گی کہ حق کے راستے پر ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ، اور باطل کی طرف جوگ در جوگ ٹوٹ رہے ہیں لوگ، گناہ کے لیے زیادہ، مساجد ویران ہیں، شاپنگ سینٹرز میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس عید کو سیلیبریٹ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے یہاں پر، اب تو ماہ رمضان مبارک کے وہ ڈیز ہیں کہ سحری کے وقت تک بھی ایسا رش ہے ٹریفک کا، دن اور رات ایک ہو چکے شاپنگ سینٹرز کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جس عید کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیے، وہ عید ہے کس کی؟
وہ ہے کس کا حق؟ وہ تو روزہ داروں کے لیے تھی نا، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں اور پھر سیلیبریٹ کریں، بخشے گئے ہم. جیسے کسی کا کیس چل رہا ہو کورٹ میں، تو جس دن اس کو اس کی فیور میں کورٹ میں کیس چلا جائے اور ڈیسیجن ہو جائے کہ بھئی آج ڈیسیجن آ گیا میرے حق میں، اب وہ سیلیبریٹ کرے گا کہ آج مجھے بری کر دیا گیا یا میرے فیور میں کیس کا فیصلہ کر دیا گیا. تو یہ تو ان کے لیے تھا. تو ہم نے تو رسم بنا لی، عید کو منانا ہے، انجوائے کرنا ہے، گیٹ ٹوگیدرز ہونی ہے، پارٹیز ہونی ہے، کیا گروسری سٹورز اور کیا مالز، اتنے کھانے بنیں گے، اتنی دعوتیں ہوں گی. ویل یہ وہ باتیں ہیں جو صدیوں سے ہمارے اندر اب یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں، لیکن یہ اس کی روح تھی نہیں. اس کی روح یہ تھی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 1 مہینہ مشقت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی یا نوافل پڑھے یا ذکر اذکار کیے یا تلاوت قرآن پاک کی، یا جو روزے نہیں رکھ سکتے تھے انہوں نے فدیہ ادا کیے. اب وہ منائیں اس کو، خوش ہوں کہ آج افطار کا دن ہے، آج مغفرت کا دن ہے، آج عید کا دن ہے. تو یہ نظریات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں ہمارے لیے بالکل واضح ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ غم مت کیجئے گا، آپ کو اور صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے. صبر کے بغیر تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ پیارا قول کہ اگر آپ حق کے راستے پر ہیں اور کوئی دشواری نہیں ہے تو آپ حق کے راستے پر نہیں ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، دعوت تبلیغ میں آپ کو صبر کرنا ہے. اور صبر میں 26 سپارے میں بھی بات تھی، یہاں بھی ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیے. یعنی صبر کس طرح ہو، یہ آپ کو طاقت دے گا، ہمت دے گا، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کو اور بڑھا دے گا. جب دشمن غالب آ جائے، جب مخالفتیں بڑھ جائیں، جب آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگیں، تو مزید صبر اور مزید ذکر، یہ کی ہے، یہ سیکرٹ ہے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور خبر دے دی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. انبیاء اور رسول کبھی بھی کافروں کے ہاتھوں نہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتے. اللہ کے نمائندے ہیں وہ. جیسے کوئی ملک اپنے ایمبیسیڈرز کو بھیجتا ہے تو اس کی سیکیورٹی، اس کی حفاظت کا رسپانسبل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں مشرکوں اور کافروں سے. اور یہی قرآن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب قوموں نے نافرمانی کی حد پار کر دی اور انبیاء کو تکلیف پہنچانے اور قتل کرنے کے منصوبے بنائے، تو انبیاء علیہ السلام نے ان قوموں کو غرق کیا اور انبیاء کو ان کے شر سے اپنی حفاظت میں لے لیا اور یہی وعدہ کیا کہ اللہ آپ کی ان سے حفاظت فرمائیں گے. تو غار میں بھی کس نے حفاظت کی تھی؟ وہ تو ایسے کھڑے تھے کہ تھوڑا سا نیچے ہوتے تو اللہ کے حبیب کو بھی دیکھ لیتے، صدیق اکبر کو بھی دیکھ لیتے. کس نے حفاظت فرمائی؟ ہجرت کی رات کی حفاظت یاد کریں. بدر میں کس نے حفاظت فرمائی؟ شعب ابی طالب میں کس نے حفاظت فرمائی؟ تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ظالموں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور ظالموں کو 2 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. 2 عذابوں سے ڈیفرنٹ تشریحات ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں بھی یہ رسوا ہوں گے، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا یا مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو سزا دی جائے گی، اور آخرت کا. اور بعض نے اس سے یوں بھی مراد دیا کہ قبر کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب. لیکن زیادہ جو قوی قول ہے، جو زیادہ لاجیکل بھی لگتا ہے، کہ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی رسوا اور آخرت کا عذاب تو بہرحال ہے ہی. تو اس دنیا کا عذاب اور دوسرا عذاب آخرت کا جو ان کا نصیب ہوگا، جو نافرمان اور کافر ہیں. پھر سورہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کا جو یہ نام ہے، اس کی پہلی آیت میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستارے کی قسم، اور وہی اسی مناسبت سے اس کا نام نجم ہے. اور یہ جو سورہ ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 53 اور نزول کے اعتبار سے 23 اس کا نمبر ہے. اور مطلب اس کی ترتیب یہ ہے، اور اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بڑے پیارے احکامات بیان فرمائے. اس سورت کی ابتدا کرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان کیا جا رہا ہے. مشرکین کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ
یہ قرآن خود بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے حبیب کی جو بات ہوتی ہے، گفتگو، وہ بھی وہی ہوتی ہے. اپنی مرضی سے. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں سناتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. ینطق، ناطق. انسان کو کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے. ناطق کہتے ہیں بولنے والا، بات چیت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میرے نبی جو وہی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن سناتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں سناتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے حبیب جو گفتگو بھی فرماتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے. یہ مقام، یہ جو ہے شان بیان فرما دی گئی. اور فرمایا وہ صرف وہی کہتے ہیں جس کی اللہ کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے. تو اس سورت کی ابتدائی 18 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا اور اپنے مقدس بندے کو جو چاہا وہی فرمائی. مختلف آیات یعنی نشانیاں دکھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آپ تشریف لے گئے. اور جن لوگوں کو شک شبہ تھا، ہم سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء والمعراج کی جب ہم بات کر چکے ہیں کہ شک و شبہ اس پر کرنا، اگین بہت سارے علماء کی بہت ساری آراء ہوتی ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ قرآن سے دیکھیں کہ سب سے قریب قول کس کا ہے. اگر واقعہ معراج صرف ایک خواب تھا تو پھر اس کا انکار کرنے والے نہ ہوتے اتنے. اور یہی جھگڑا یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایسا سفر کروایا جس کی حقیقت ہماری عقلوں میں نہیں آتی، اور آپ نے اس کے مشاہدات جو کیے تھے ان کی سچائیاں بھی بیان فرما دی. اس کے بعد یہ مختلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو واقعات ہے اللہ کی قدرت اور بادشاہت عجائبات کا مشاہدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں، اصلی صورت میں دیکھا. جنت، دوزخ، بیت معمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات نشانیوں کی زیارت فرمائی. اور سورہ نجم مشرکین کی مذمت کر رہی ہے جو اپنے لات، منات، عزا جیسے بتوں کو بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے. پھر اس صورت میں قیامت کا بھی تذکرہ کیا گیا، دیگر واقعات بھی بیان فرمائے گئے وضاحت کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ بھی مقام شفاعت جو ہے خاص طور پر جو قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے. فرمایا شفاعت اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اجازت اور رضا کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کس کو یہ اجازت اور یہ اذن دیں گے وہ بھی قرآنی آیات سے بالکل واضح ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ صغیرہ گناہوں کے ماں سوا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، کہ یہ بھی بڑی ایک پیاری آیت ہے. فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اس کے صدقے کہہ لیجئے، یا اس کی وجہ سے کہہ لیجئے، یا اس کے انعام کے طور پر کہہ لیجئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے ہی بخش دیں گے. اور یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو میرے اور آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. ہم بڑے گناہوں کی بات نہیں کر رہے اور ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں میں الجھے ہوئے. اپنے ماہ رمضان المبارک کی روٹین کو ہی لے لیں. ہر بندہ سوال کر رہا ہے آئی ڈراپ، نوز ڈراپ، ایئر ڈراپ، اسٹیم اور انجیکشن لگ جانا، اور تھوک. بعض لوگ تو اتنے وہ وہمی ہو جاتے ہیں کہ جو منہ میں سلائیوا بن رہا ہوتا ہے تھوکتے جاتے ہیں روزے کی حالت میں کہ یہ پتہ نہیں پانی میرے اندر واپس جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن باتوں کی اہمیت کم تھی، جن سے ہمارے تقوی پر، ہمارے عقیدے پر، ہمارے عمل پر، نہ تو ہمارے عمل پر کوئی فرق پڑ رہا تھا، نہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کے حقوق پر کوئی ضرب لگ رہی تھی، ان معاملات میں تو ہم بہت کنسرن ہیں، سینسٹیو ہیں، سوال کر رہے ہیں. لیکن جو جھوٹ بولنا روزے میں غیبت کرنا، بہتان لگانا، جھگڑے کرنا، بد زبانی کرنا اور بد کلامی کرنا، ابیوزو لینگویج یوز کرنا، فراڈ کرنا، ملاوٹ کرنا، روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں
جن سے ریلیٹڈ لٹرلی قرآن اور حدیث میں حرمت کا بیان ہے، اس کے اوپر کوئی، ابھی میں نے کل پرسوں ایک پروگرام ٹی وی کے چینل پہ یہی بات کی تھی کہ کیا آپ کو کبھی کسی مولانا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ آپ نے غیبت کی تھی؟ کیوں نہیں دیا؟ دینا چاہیے تھا نا. لیکن آپ نے آئی ڈراپ ڈال لیے تو فوراً کہیں گے روزہ ٹوٹ گیا. آپ نے انہیلر یوز کر لیا، جی روزہ ٹوٹ گیا. آپ نے کوئی، اب انجیکشن کے لیے سب تو نہیں مگر کچھ ابھی بھی کہتے ہیں انجیکشن، روزہ ٹوٹ گیا. جو چیزیں توڑ دیتی ہیں روزے کو، اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ باتیں یہاں پر واضح ہمیں بتائی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانی عطا کر دی ان لوگوں کو جو تقوی والے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر تم دیکھیں ہمارے ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے گریجولی. بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہوں کی لسٹ نکالیے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. کبیرہ گناہ جسے اللہ اور اس کے حبیب نے کبیرہ گناہ کہا، جن کی مذمت قرآن پاک میں آئی، جن کی حرمت قرآن سے ثابت ہوئی اور پھر اس کے بعد مستند احادیث مبارکہ سے، ان کی فہرست بنائیں اور اپنی نیت اور ارادہ کر لیں کہ ان سے مجھے بچنا ہے. فوکس ٹارگٹ ان کے اوپر کر لیں. پھر چھوٹی چھوٹی موٹی چیزیں، بشر ہیں، انسان ہیں. آپ آ کر مجھے چھیڑیں گے، میرا دل دکھائیں گے، میرے ساتھ زیادتی کریں گے، میرا حق ماریں گے، مجھے دھوکہ دیں گے، میرے ساتھ فراڈ کریں گے. اب آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں شکوہ بھی نہ کروں، شکایت بھی نہ کروں، گلہ بھی نہ کروں، ریئیکٹ بھی نہ کروں. ایسا نہیں ہے. تو یہ سب سمپل چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ شرع میں کس چیز کی اجازت کس صورت میں دی گئی، کون سا کبیرہ گناہ ہے، کتنی ہمیں اجازت دی گئی ہے اور کیا معاملات ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت ہم پہ فرما دی، فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ تو اس کی وجہ سے ہی معاف ہو جائیں گے. اور پھر بشارت دے دی کہ بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے. یہ بال کی کھال نکالنا، یہ شکوے شکایتیں کرنا، یہ تڑکے لگانا، حجت بازیاں کرنا، یہ انسانوں کا مزاج ہے، میرے رب کا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم گھبرا جاتے ہیں. بسم اللہ آپ پہلے بھول گئے نماز میں، وہ پہلے سورت فلاں پڑھ لی، پہلے وہ پڑھ لیا، اب کیا ہوگا. ابھی حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، بہنیں سوال کرتی ہیں صابن کا استعمال کر لیا، اس میں خوشبو تھی. واٹ از دیٹ؟ کہ مطلب خوشبو لگانا الگ بات ہے، خوشبو والی چیز جو آپ کی استعمال کی تھی وہ الگ بات ہے، بالکل الگ کانسیپٹ ہے اس کا. تو اس حساب سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، چھوٹے گناہوں کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور یہ بھی فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ویسے علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ صغیرہ گناہوں کو بڑے کبیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جو ہم نیکی کرتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نیکی کرو تو تمہاری یہ نیکی جو ہے وہ تمہاری گناہ کو ریموو کر دے گی، مائنس کر دے گی. یہ بھی بڑا کمال اللہ کا، سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے. اور فرمایا اللہ تمہیں خوب جانتے ہیں. جب اس کو تم، پھر وہ بات، جب تم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اپنی ماؤں کے شکم میں تم جب تھے، سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ مت کرو، اللہ متقیوں کو خوب جانتے. اللہ اکبر. ہم تو خود بتاتے ہیں ہمارا شجرہ نسب یہ ہے، ہم فلاں ہیں، ڈھمکاں ہیں، ہم بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو تمہاری پیدائش سے پہلے کا بھی تمہارا پتہ ہے. اب آج تو دنیا میں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رسوائے زمانہ ہوتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بڑے مشہور دیندار پرسنالٹی بن کر بیٹھ جاتے ہیں دنیا میں. اب ہم انہیں جانتے ہیں یہ کیا تھے اور آج کیا بنے بیٹھے. ایسے ہزاروں لوگوں کو ہم خود بھی جانتے ہیں، مطلب آپ بھی جانتے ہوں گے، جس نے کسی کا پاس دیکھا وہ ہوتا ہے. اب اس میں کوئی کہے گا جی توبہ، توبہ کرنے والے الگ ہی ہوتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، اور ریاکار بھی نظر آ جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں اور وہ بہتر دلوں کے حال جانتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو متقی اور پارسا کہہ رہا ہے، اللہ کی نظروں سے بھی نہیں چھپتا اور بندوں کی نظروں سے بھی نہیں چھپتا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن اس کا جو فیس ہے، جو اس کی ریالٹی ہے،
وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے. یہ ہماری آبزرویشن ہے, اور اللہ ہم سب کا پردہ ہی رکھیں اور ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, ہر شخص اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. ابو جہل جیسے سفاک کافر لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے, اور اگر کوئی کہتا تھا نا کہ اگر محمد سچے ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتا تھا نہیں نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا, کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی, مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا. پھر بھی وہ انسسٹ کرتے تھے اگر ایسا سچ ہو گیا تو پھر کہتا تھا تو پھر کوئی بات نہیں, اگر اول تو ایسا ہوگا ہی نہیں, اگر ہو گیا تو میں تمہارے گناہ اپنے سر لے لوں گا. تو دنیا میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ تم جرم کرو میں اقبال جرم کر لوں گا, تو یہ درست بات نہیں ہے. اگر آپ جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی کے کہنے پر بھی جرم مت کریں, کوئی آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو قرآن کا بھی نظریہ یہی ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے سزا اس کو ہی ملے گی, کوئی دوسرے کے گناہ کو نہیں بھگتے گا. مگر بہرحال کچھ کیفیات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں, جیسے کہتے ہیں نا ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے حصے میں آتی ہیں, تو ان کے گناہوں کا خمیازہ بھی سم ٹائمز اولاد کے حصے میں آتا ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں, کیا اس کی ریالٹی ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات کریمہ اور اس کی قوت حاکمہ یہ ہے کہ آخرکار آپ کو اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یعنی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسانے رلانے والے, زندگی اور موت کے مالک, انہوں نے ہی نر کو پیدا کیا اور مادہ کو بھی انہوں نے پیدا کیا, مالدار بھی وہی بناتے ہیں, سرمایہ بھی وہی عطا کرتے ہیں, اور نافرمان قوموں کو ہلاک کرنے والے بھی وہی ہیں. سورت کے آخر میں قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو, ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو, بلکہ تم کھیل رہے ہو. اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یعنی تم اس وقت سے ڈرو کہ جس کلام پر آج تم ہنس رہے ہو, جن احکامات پر, جن تنبیہات پر, جن وعیدوں پر مذاق اڑا رہے ہو, اس وقت کو یاد کر کے رو جو تمہارا انجام ہوگا, جو تمہاری کیفیت ہوگی, اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ. اس کے بعد سورہ قمر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قمر بھی مکی سورتوں میں سے ہے, 55 آیات, 3 رکوع ہیں, اور آیت مبارکہ 1 میں اقتربت ساعت و شق القمر, شق القمر کا جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا اس نسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا. قمر کہتے ہیں چاند کو, مون, اس سے ریلیٹڈ جو معجزہ ہے اور جو قیامت کی ایک نشانی, انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور اس کی جو ترتیب ہے سورہ کی, مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 54 ہے اور نزول کے اعتبار سے 37 ہے. اس سورت کے شروع میں چونکہ اللہ نے فرما دیا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پچھلے سے چلا آ رہا ہے. تو اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے جو آپ بڑی توجہ سے سنیے گا, کیونکہ آپ اکثر بہت سارے لوگوں کو سنتے ہوں گے. اب جب سے یہ یوٹیوب آ گیا گھر ہی تو بیٹھے رہنا ہے, کوئی بھی چینل انگلی سے گھمایا, اس کی بھی بات سن لی, اس کی بھی سن لی, اس کی بھی سن لی, یوں تو ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی اگر آپ سکون اور سلامتی سے رہنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کسی ایک دو مطلب بہت زیادہ جگہوں پہ جا کر کنفیوز ہونے سے اور غیر ضروری مواد اپنے دماغ میں سٹور کرنے سے بہتر ہے ایک یا دو مستند جن کو آپ سمجھتے ہوں اسکالرز ہیں, جن کا تقوی ہے, جن کا کوئی عمل ہے اور جن کا رویہ عالمانہ ہے, تو ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا عمل, ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو ذہن میں رکھ کر ان کو آپ سنیں اور توجہ دیں. اور باقی آپ جب بیسیکلی یوٹیوب کے بجائے آپ کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے, جو بڑے مستند علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں حصول علم کے لیے وقف کر دی, دین کو سیکھا, سکھایا, پھیلایا, وہاں سے آپ کو ملے گا علم. آپ کو یہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنے سے علم نہیں ملے گا. بہت ہی کوئی اکا دکا اس پہ ایسے عالم آپ کو ملتے ہیں جو واقعی اس قابل ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے اور اس کے اوپر یقین کیا جائے اور اس کو ہدایت اپنے لیے بنایا جائے. تو یہاں بات یہ ہے کہ آپ جب تفاسیر پڑھتے ہیں یا کہیں سنتے ہیں یا قرآن پاک میں آپ سنتے ہیں, اس والی آیت مبارکہ میں 2 اوپینین نظر آتی ہیں.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شق قمر کا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض اس بات کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے وقت جو شق قمر ہوگا، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب جب 2 ڈیفرنٹ اوپینین ہوتی ہیں، عام عوام اس سے گھبراتی ہے کہ لو بھائی انہوں نے یہ بتا دیا، انہوں نے وہ، یا تو وہ کسی ایک کو صحیح، مطلب ایک کو کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یا دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو غلط بات کر رہا ہے، جو ہماری عوام کا رویہ ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں علم نہیں ہے، انہیں ڈیل کرنا نہیں آتا ہے سچویشن سے، ان کو شعور نہیں ہے کہ دونوں میں اگر اختلاف ہے تو وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو اس میں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے غور کیا جاتا ہے کہ کسی نے ایک استدلال کیا ہے، ایک اس نے اپنا آرگیومنٹ کیا ہے کہ بھئی یہ قیامت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ایک جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کا واقعہ ہے۔ تو جو چیز ہمیں مناسب لگتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کا واقعہ ہے، اس کی ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے نا وَشَقَّ الْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ فرمائے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ جو صیغہ ہے، یہ جو آپ کو پتا ہے نا جو زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ٹینسز جس کو آپ کہتے ہیں، میں نے کیا تھا، تو یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ کیا میں نے، یا میں نے کیا تھا، یہ پاسٹ کی بات ہے۔ اگر میں کہوں میں یہ کر رہی ہوں تو یہ پریزنٹ ہے، اگر میں کہوں میں یہ کروں گی تو یہ فیوچر ہے۔ تو جو زبان سے واقف ہوگا وہ جان لے گا بات کیا ہے۔ یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ہو گیا چاند 2 ٹکڑے، یہ واقعہ ہو گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ مشرکین کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے اور کہتے ہیں جادو ہے۔ مجھے یہ بتائیے کیا جب قیامت کے دن چاند 2 ٹکڑے ہوگا تو کافر رخ پھیریں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے یہ جادو ہے؟ پورا قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ اس وقت تو کسی چیز کا انکار نہیں کرے گا کوئی، ہر چیز مان جائیں گے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ خود ہی بتا رہی ہیں کہ یہ واقعہ شق قمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے۔ کوئی معاذ اللہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ بھی مان لیں کہ قیامت سے پہلے کا ہے، لیکن آیات قرآنی آپ کو واضح کر رہی ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو یوں پیدا کیا گیا ہے کہ بس آنے والی اب قیامت، اور یہ جو معجزہ ہوا تھا مستند صحابہ کرام نے اس کی رپورٹ کیا اس کو اور بتایا کہ چاند کی ٹکیا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جڑتے ہوئے بھی دیکھا، اور کفار کی ایک جماعت کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو جانا اور کہا بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر یہ معاذ اللہ جادوگر ہوتے تو جادوگر کا جادو زمین پر کام کر سکتا ہے، آسمان پر نہیں کر سکتا۔ وہ زمین پر تو کوئی شعبدے بازی کر کے دکھا سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو آیات کا ترجمہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ جادو ہے، قیامت کے وقت تو کوئی ایسی بات نہیں کرے گا یہ جادو ہو رہا ہے ہم پر، سب مان جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور فرمایا وہ کہہ رہے ہیں پہلے سے ہوتا چلا آتا ہے۔ تو شق قمر کا واقعہ تقریباً 8 سن نبوی میں ہوا۔ اہل مکہ نے معجزے کا جب مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، یہاں تک کہ انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا ہرا پہاڑ کی جانب اور دوسرا دوسری جانب دیکھا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور بہقی میں، کتب تفاسیر میں یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے آیا، اور حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے متواتر احادیث سے اس کو ثابت کیا ہے۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد تھا، دیکھیں ابھی بھی ایک جماعت ہے وہ کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، قیامت کا واقعہ۔ تو آپ دلیل دے سکتے ہیں دوسری، اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں تو خود بخود چیزیں حقیقت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر وہی والی بات آ گئی کہ اس واقعے کی صداقت کی عقلی دلیل یہی ہے کہ قرآن پاک نے اس کا برملا، اس کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقعے کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا، اور قرآن نے اسے علامات قیامت میں سے قرار دے دیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ تکرار اور تکرار کے ساتھ اس میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو
پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھو، قرآن کو اس پر غور و فکر کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت بنانے کے لیے آسان کر دیا. اس میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، کفار کے لیے جو ہے ڈراوے بھی ہیں کہ کیا تمہارا انجام ہونے والا ہے. اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، نبوت کی اور رسالت کی بھی بات ہے، موت اور حیات کی، پیدا ہونے کی، موت کے بعد زندہ ہونے کی، قضا و قدر جیسے تمام بنیادی عقائد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب جو ہم نے عرض کی وہ یہی ہے کہ نبوت محمدیہ کا جو زمانہ تھا، ظاہر ہے کہ اب یہ بہت سب سے آخری نبی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے اپنی انگشت شہادت، یہ آپ کی شہادت کی انگلی مبارک، اور یہ جو مڈل فنگر ہوتی ہے درمیانی انگلی، اس کو یوں کر کے آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے. قیامت دور تھوڑی ہے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن، اور کہ ابھی بھی تو قیامت ہی سے گزر رہے ہم ایک بار. تو یہ واقعات یہاں پر واضح طور پہ بیان کر دیے گئے. اور پھر اللہ نے جو قیامت کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے حکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار فرمائیے جب یہ قبروں میں اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یہ آنکھیں جھکی ہوئی کس وجہ سے ہوں گی؟ ندامت، شرمندگی، ان کو جو انہوں نے انکار کیا حق کا، آج دیکھ لیا. چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. مجرم کے چہرے کا رنگ کیسے اڑتا ہے جب اس کی چوری پکڑی جاتی ہے. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور خود کہیں گے یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا. دیکھیں وہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے جادو ہو گیا ہے ہم پر، سب سمجھ آ گئی ان کو جب قیامت قائم ہوئی. اس کے بعد یہ سورت کفار مکہ کے بارے میں بتا رہی ہے، ان کو واضح کر رہی ہے کہ ڈرو بچو اس وقت سے، تم پر بھی ایسا وقت نہ آ جائے، ایسا عذاب نہ آ جائے جیسے تم سے پہلی قومیں جب جرائم کیا کرتی تھی تو ان پر عذاب آیا تھا. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تباہ شدہ اقوام کے حالات کا بھی تذکرہ کیا اور پھر فرمایا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں بتاؤ کہ کیسی تھی. اور اس سوال کے بعد یہ اطلاع دی کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ریپیٹڈلی بتایا جا رہا ہے. جب ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کا ہر مفہوم آپ خود نہیں سمجھ سکتے، ہر آیت کو خود نہیں سمجھ سکتے، مگر جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. اس کی فردر ڈیٹیلز میں آپ کو جانے کے لیے پھر ان کی ضرورت ہوگی جو ایکسپرٹ ہوں. صحابہ کرام نے زندگی بھر آیات پر غور کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے میں زندگیاں وقف کی ہیں. اور ایسا ہی نہیں ہے ہماری طرح دو آن لائن، اب آج کل میں تو بڑا کھل کر یہ بات کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. 2 ٹی وی کے لیکچر دیکھے، اپنا نوٹ بنا لیے. میں اپنی آنکھوں سے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو ان کا نہ کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ان کے گھروں کا مذہبی ماحول ہے، نہ ان کی کوئی ریلیجیس ایجوکیشن ہے. بھائی یہ ٹی وی میں آنے کا شوق تھا، اب گا تو سکتی نہیں تھی اور نہ اداکارہ بن سکتی تھی، تو یہ شارٹ کٹ اچھا تھا کہ بھائی اچھی باتیں کر لو، تھوڑا انسان کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں. تو وہ رٹا لگایا اور 2 باتیں یاد کی اور وہ جا کر بیان کر دی. لوگ آپ کو عالمہ سمجھنا شروع ہو گئے، اب آپ سے مسئلے مسائل پوچھنا شروع ہوئے. تو جب مسئلے مسائل پوچھتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ یہ آہستہ آہستہ انسان کی ایگو اتنی بن جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا مجھے تو پتا نہیں ہے، میں تو عالم نہیں ہوں. پھر غلط سلط وہ اپنے حساب سے بتانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو رویہ ہے نہایت بھیانک رویہ ہے. اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، العلم دین، یہ جو تمہارا علم ہے یہی تمہارا دین ہے. تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنا دین کس سے لے کر آ رہا ہے، کون ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے، کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے اس کی تعلیم، کیا ہے اس کا عمل. یہ ضروری ہے بہت. اور یہی بات یہاں پر ہے کہ آپ اس زمانے میں تو کوئی ایسے ادارے تھے ہی نہیں، عالم دین کے کورس تھوڑی لوگ کرتے تھے، بیٹھتے تھے غور و فکر کرتے تھے، قرآن ہی کی ایک آیت سے دوسری آیت کا پھر استدلال لیتے تھے، اللہ کے حبیب کی تعلیمات سے غور کرتے تھے، آپ کی سیرت مطہرہ سے غور کرتے تھے، پھر صاحب ایک دوسرے سے بیٹھ کر ڈسکشن کرتے تھے.
ہمارے اندر تو اتنی ایگو ہے نا. اب یہ جن کو میں بتا رہی ہوں نا جو یہ 2 ہفتے میں عالمائیں بنی ہیں, اگر آپ ان سے کہنا کہ آج ہماری کلاس ہو رہی ہے, ہم سے مسئلے پوچھ لو, تم بتا دو, تو ان کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ہم آپ سے پوچھیں, آپ سے سنیں. تو عالم یہ ہو چکا ہے کہ آپ فیک تھے اور آپ اپنے آپ کو تھوڑے دنوں میں اصلی سمجھنا شروع ہو گئے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا. بڑے سے بڑے اصحاب, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا علم رکھتے تھے, اس کے باوجود ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کرم اللہ وجہہ, ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہیں, معاملات کو پوچھ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے میں افضل ہوں, میں سینئر ہوں, میں ایجڈ ہوں, میں تم سے بڑا ہوں, میں تم سے پوچھ کو میری شان کم ہو جائے گی. تو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ بیسکس قرآن پاک کی یہ شان ہے, اس کا یہ اعزاز ہے کہ ایک عام شخص جب ترجمہ پڑھے اپنی زبان میں, جو زبان اس کی ہے, جب وہ اس میں پڑھے گا تو وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ لے گا. سارے جو واجبات ہیں اور جو حرمت اور حرام والی حلت والی چیزیں, جھوٹ لکھا ہوا ہے نا, جھوٹی بات نہ کرو, سچوں کا ساتھ دو, مذاق نہ اڑاؤ, کل آپ نے سورہ حجرات میں کیا پڑھا, تجسس نہ کرو, ٹوہ نہ لگاؤ, غیبتیں نہ کرو, چغلخوری نہ کرو, مذاق نہ, کسی کا نام نہ بگاڑو, کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ, منع کر دے خاموشی سے بغیر برا منائے واپس آؤ, حلال کھاؤ, کسی کا حق نہ مارو, یتیموں کے مال میں ناجائز جو ہے وہ تصرف نہ کرو, یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, سود نہ کھاؤ, نرمی سے بات کرو, عفو درگزر کرو. غصے کو پی جانے والے اللہ تعالیٰ کے کس طرح محبوب ہیں. ہر وہ مینر جس کا مجھ سے اور آپ سے تعلق ہے, اگر میں ایز اے ایک لے مین, ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھوں, تو جب آپ قرآن کا ترجمہ بغیر کسی ٹیوٹر اور عالم کے پڑھیں گے, بیسکس جو آپ کو کرنا چاہیے اور جس سے بچنا چاہیے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, بالکل آئے گا. اب کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے. اب جیسے دیکھیں, روزے کا حکم ہے, روزہ فرض کیا گیا, سمجھ آ گیا. آگے فرمایا مریض ہو, مسافر ہو, قضا کر لے. اب یہاں تھوڑی آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی کہ میں کیا مریض ہوں, مریض کی میں ڈیفینیشن میری, میں اس پر آ رہا ہوں پورا. مسافر ہوں شرعی کے نہیں, سفر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں سے نکلی اور وال مارٹ سے جا کر چیز کو جو اٹھا کے خرید کے لے آئی, 5 منٹ کی ڈرائیو ہے, سفر تو ہے, کیا اس پہ روزہ چھوٹے گا؟ اب آپ کو تھوڑی ڈیٹیل چاہیے کہ بھائی کتنا سفر. تو یہ آپ کو 12 مہینے نہیں چاہیے باتیں, یا آپ کو رمضان میں, اور وہ بھی جس کی یہ کیفیت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عام احکامات عام بندہ بغیر کسی استاد کے سمجھ لے گا, پڑھ لے گا. فردر ڈیٹیلز میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو اس کو ضرورت پڑے گی, اور وہ ہر وقت 24 گھنٹے نہیں پڑے گی, 12 مہینے نہیں پڑے گی. تب اس کو ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے. ایکسپرٹس کون ہوں گے؟ جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہو, یا تحقیق کی ہوئی لوگوں کی تحقیق پڑھی ہوئی ہو. یہ ہے نا, دو باتیں ہیں نا, کہ یا تو آپ نے تحقیق کی ہے, یا آپ نے اس ریسرچ کو پڑھا ہے جو کسی نے آلریڈی آپ کے لیے کر لی تھی. شیئر کر لیں, بتا دیں. تو اس ایبلٹی کو عام انسان نہیں سمجھ پورا کر سکتا. یا میں نے سے کہا اختلافات سے آپ گھبراتے, لو بھائی یہ کیا ہوا, فلاں نہیں, وطر کیسے پڑھیں, اور جو ہے دعا وطر میں کیسے کریں, ہاتھ چھوڑ کر کریں, ہاتھ باندھ کر کریں, یا ہاتھ اٹھا کر کریں, اس کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں, یا رکوع سے پہلے دعا کریں, یا رکوع کے بعد کریں. تو اب اختلافات ہیں, مگر جب آپ کسی صحیح عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتا بھی دیں گے, اور آپ کا یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گا کہ بھئی اختلافات ہیں تو اس میں کیا, اس میں کوئی ایشو ہے کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کس کو فالو کریں. اگر آپ کسی ایک کو فالو کرتے دوسرے کو نہیں کرتے تو کیا آپ کے ایمان اور عمل پہ اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا, یا کسر آ جائے گی, یا نقص آ جائے گا. تو یہ ساری باتیں آپ علم والوں سے پوچھ سکتے ہیں, اور اگین جن کو صحیح شریعت کا علم ہو اور جنہوں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا سمجھا ہو. وہ ہے نا ہمارے بند دماغ کے اسٹیریوٹائپس, بس ان کے وہی بات ہے, جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. صحابہ کرام میں اجتہادی مسائل میں اختلاف تھا,
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو موسٹلی، میں اس لیے بات کر رہی ہوں، ہم موسٹلی امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، سب نہیں کر رہے، باقی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. ایون امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد امام یوسف، آپ انہی کے شاگرد ہو کر ان سے اختلاف کرتے ہیں بعض مسائل میں اور دوسری اوپینین کو ترجیح دیتے ہیں، تو کیا ہے اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو یہ علمی لیول ہے، یہ بے وقوفوں کی کرنے کی باتیں نہیں ہیں جو آج دین کا تماشا بنایا ہوا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، کلپس بنا رہے ہیں اور وائرل کر رہے ہیں، مذاق دین کا بنا رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی دین سے دور ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. اس کو سمجھے کہ اجتہادی مسائل ہیں، مختلف اوپینینز ہیں، جو قرآن سے زیادہ قریب ہے، جو مضبوط ہے حدیث، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، باقیوں کو بھی گناہ گار نہ کہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس بھی صحابہ کے اقوال یا کوئی پروف موجود ہے تو ان کو عمل کرنے دیں. یہ باتیں آپ کو علم سکھائے گا، یہ آپ کو یوٹیوب کا چینل نہیں سکھائے گا. تو اسی لیے عرض کرتی ہوں بار بار کہ یا تو صحیح اساتذہ کرام کو ڈھونڈیں یا مستند کتابیں بڑے علماء کرام کی پڑھیں جنہوں نے زندگیاں دین کو سیکھنے اور سکھانے میں وقف کر دی. یہاں پر اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن بہت آسان ہے، اس کو پڑھنا آسان، حفظ کرنا آسان، اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان اور اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان اگر انسان کرنا چاہے تو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے اختتام میں فرماتے ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اور پھر لوح محفوظ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خیر ہے یا شر ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے اور مرتب اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے، جو اللہ نے جب چاہا جیسا چاہا، جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے، اللہ کے علم میں ہے. تو عقیدہ تقدیر جو ہے نا، اب اس میں اس کا بھی آ گیا کہ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کے اسباب پر استدلال کیا. ان آیات میں یہ وضاحت بھی کی گئی کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں. تو اب یہ ہمیں عمل کی دعوت دی گئی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا، لیکن یہ تقدیر میں لکھ دینا ہمیں روکتا نہیں عمل سے. ہمیں پوری کی پوری چوائس دی گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، حق کا راستہ ہمارے سامنے ہے اور باطل کے راستے بھی ہمارے سامنے ہیں. اب ہمیں بتا دیا گیا حق کا راستہ، اس کی منزل کیا ہے، باطل کا راستہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. آپ چوز کر لیں، آپ دیکھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے. لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ہمیں اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ انبار بن جائیں گے، ڈھیر بن جائیں گے بڑے بڑے. تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں. یہ معمولی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اجر و ثواب میں کمال کا درجہ اللہ کے یہاں رکھتی ہیں. اور آخر میں متقین کے اچھے انجام، ان کی عزت کی روزی کا بیان کیا. پھر سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا پیاری سورہ، سورہ رحمان مدنی سورتوں میں سے ہے سورہ رحمان، اور اس میں 78 آیات، 3 رکوع ہیں، اور اللہ کا پیارا نام الرحمن جس سے سورت کی ابتدا ہوئی اسی نسبت سے اس کا نام سورہ رحمان ہے. اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ 55 ہے اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 بتایا گیا. اس سورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت یا دلہن ہوا کرتی ہے، اور قرآن کی زینت یا دلہن، جیسے وہ اس کو دلہن ایسے کہا گیا کہ ایک خوبصورتی، وہ سورہ رحمان ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی سورت کی شروع میں فرمایا رحمان نے اپنے رسول مکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو وہ چیز، یعنی ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی. اور آیت مبارکہ 6 سے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور جو غیر مری جو نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے کائنات کا، انسین کنٹرول جو ہمیں نہیں نظر آتا زمین پر، اس کا بچھے ہوئے سبزے، درخت وغیرہ، ان کی کیفیت، ان کے سجدے کی کیفیت بیان کی. ہر چیز، ہر مخلوق آسمان اور زمین کی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے فرما بردار ہے، اس کی اطاعت میں، اس کی جو ہے حکم کی پیروی میں لگی ہوئی ہے. کوئی مخالفت نہیں کرتی مخلوق، کوئی اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتی. مگر یہ کون ہے جو انکار کرتے ہیں؟ انسانوں میں سے ہیں اور جنات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورت میں اپنی قدرت کی بے پناہ نمایاں جو نعمتیں ان کا تذکرہ فرمایا
اور 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ جو عقل والی مخلوق ہے، ذی عقل، جس کو ہم انسان کہتے ہیں یا جنات کہتے ہیں، ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ بس اے جنو انس، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا یا نشانیوں کا، آیتوں کا تم انکار کرو گے. تو یہ بہت بڑی یہاں پر بات آ گئی. اور پھر سب سے بڑی بات نعمت کبریٰ جو ہے نا اس صورت میں باری تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں بیان کی، سب سے بڑی ان میں نعمت ہے قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کو تعلیم دینا. سب سے افضل کون ہے؟ خیر الناسی، سب سے بہترین کون ہے؟ خیرکم، سب سے بہترین ہم میں کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بیسٹ لوگ کون ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، فلاں یہ بڑی کوئی اپر کلاس ہے، یہ بڑے کوئی بیوروکریٹس ہیں، سائنٹسٹ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، فلاں فلاں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو دو جہانوں کے خالق اور مالک ہیں کہ افضل کون ہے. میں بتا دیتا ہوں، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، یعنی خود بھی سیکھے اور سکھائے. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی فیلڈ نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی سعادت نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہے. مگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قرآن آپ کا اس سینس میں پیشہ نہیں ہے کہ آپ اس کو روزگار کا ذریعہ بنا لیں. بہرحال جو مجبور ہیں، بے بس ہیں، ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اور یہ بھی پھر اس کے بعد ایک لمبی بات بحث نکل آئے گی کہ یہ لوگوں کا بھی بڑا رویہ ہے کہ لوگ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور جو ناچ گانے سکھائے اور کون کون سے، میں الفاظ نہیں بولنا چاہتی، جو بولے جاتے ہیں ان کو آپ پیسہ بھی دے کے لاتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بھی بنوانا پسند کرتے ہیں، فخر کا باعث سمجھتے ہیں. اور جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو پرواہ بھی کچھ نہیں ہوتی ان کی. تو اس حساب سے یہاں پر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو پروفیشن ہے روزگار کا، دیکھیے ہر نبی اللہ کا کلام سکھاتے تھے نا. جیسے قرآن پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، لیکن دیگر اصحاب کے پاس بھی کتابیں تھیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا کوئی نہ کوئی پروفیشن تھا روزگار کے لیے. لوگوں سے کچھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے. میں تو اس بات کو مانتی ہوں کہ جو مخلص ہو کر تبلیغ کرتا ہے اس کی قیمت آپ بنا کیا سکتے ہیں، کیا آپ اس کو پے کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہترین نعمت جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے قرآن، اور obviously صاحب قرآن. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ قرآن کو تو نعمت مانیں اور جس پر قرآن نازل ہوا اس کو نہ مانیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. بس وہی بات ہے کہ جو سمجھ پائے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے ہم بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کی ہم، ایک منٹ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے، آپ کی آوازیں آ رہی. تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے. قرآن پڑھانا الگ چیز ہے اور دین کو سمجھنا اور سمجھانا الگ چیز ہے. تو سب سے بہترین وہ ہے جس سے معرفت حاصل ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہو جائے اور وہ اس پہ غور و فکر. اس لیے تو بار بار کہا ہے قرآن پاک پہ غور و فکر کریں. جتنا ڈیلی بیسس پر آپ قرآن پاک کو ایک ہی آیت کو آپ ہر روز پڑھیں، ہر روز آپ کو اس کی نئی نئی حکمتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. یہ اس کلام کی شان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اپنی صفت رحمان کو بیان کرنے کے بعد کہ ہر طرح کی تمہیں نعمت عطا کی، کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں، اور سورج چاند جو ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرش کی طرح اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا، مختلف میوے، اناج، پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا. ایسی شان اس رب کی کہ بیچ میں کوئی برزخ ہے، کوئی آڑ ہے
بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی، اور وہ کھارا اور میٹھا پانی ملنے نہیں دیتی، اور پھر وہ موتی اور جو پرلز اور جو دھاتیں اور جو جیولری پانی کے اندر سے نکالی جاتی ہے دریاؤں میں سے، سبحان اللہ، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والی سمندر میں جو کشتیاں ہیں جن کو آپ بحری جہاز کہتے ہیں، سمندری جہاز جو شپس ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ یہ ساری تمہارے سفر کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آسانی کے لیے جو نعمتیں عطا فرمائی، بس انسان اگر غور و فکر کرے تو ضرور اپنے ان رب کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر آگ کے وہ شعلے بھی، اقربی عذاب کا بھی تذکرہ ہے، جن میں سانس لینا دو بھر ہو جائے گا، جہنم کی آگ کہ جس کی ایک چنگاری کافی ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی، آپ نے فرمایا یہ تمہاری جو آگ جلاتی ہے نا 29 درجہ اور زیادہ وہ آگ جلانے والی ہے۔ تو اللہ اکبر، کیا یہ اللہ کی نشانیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب باغات کا، چشموں کا، میووں کا، جنت میں بچھے ہوئے قالینوں کا، وہاں پر خوبصورت ابرک کے، ریشم کے لباس اور تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے لوگوں کی صفات کا بیان فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا قیامت کے دن مجرم اپنے حلیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنات اور انسان کی گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، یعنی بھاگ سکتے ہو، کہیں اللہ تعالیٰ کی دسترس سے نکل سکتے ہو، کیا کہیں بچ کر جا سکتے ہو؟ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اپنے رب ذوالجلال کی سلطنت کو پاؤ گے، یعنی تم سرزمین سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یعنی انسان بالائی خلا میں کہکشاؤں کے دریافت میں کتنا بھی آگے نکل جائے، کتنی بھی وہ ترقی کر لے، مگر بات یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی جائے گا اپنے رب کی قدرت کو، اپنے رب کے اختیار کو، اپنے رب کی بادشاہت کے جلووں کو ضرور دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بس اسی لیے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور محتاج ہیں تو چاہیے کہ اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اور آج وہ وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں سے باز آ کر، جو کہتے ہیں نا ایک چانس پھر بھی ملا ہے، دوسری زندگی ملی ہے، اگر ہم تائب ہو جائیں تو، اور اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں۔ اور بڑی پیاری بات اس میں یہ بھی فرمائی کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں مگر اس کی طرف سے تو برائی ہی ملتی، بلکہ کبھی کبھی کیا، تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں، زیادہ ہی ایسا ہوتا ہے دنیا میں جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں سب سے بڑا دھوکہ وہی دیتا ہے۔ اور مولا علی کا قول بھی ہے دنیا میں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو یہ تو ہے۔ لیکن اللہ کا یہ جو وعدہ، دیکھیں اب اس کو سمجھنے کی بات ہے، اللہ تو فرما رہے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ حضرت علی کا قول تو یہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے وہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے جس پر آپ نے احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا بدلہ اللہ آپ کو دیں گے، یہ تو نہیں فرمایا کہ اسی بندے سے ملے گا، اس بندے کی جگہ کسی اور سے ملے گا، اور دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ آخرت جزا کی اور دنیا عمل کی جگہ ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ مکی صورتوں میں سے 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اذا واقعۃ الواقعہ، قیامت جب کہ وہ واقع ہو جائے گی، اس کا تذکرہ کیا، اسی نسبت سے اس کا نام واقعہ یعنی واقع ہونے والی قیامت جو قائم ہو کر رہے گی۔ اب اس میں دیکھیے کہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ 56 ہے، اور نزول کے اعتبار سے 46 ہے، اور اس کا شمار چونکہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں مکی صورتوں کا جو ایک انداز ہے، قیامت کا تذکرہ اور اس کی نشانیاں زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سورت کی ابتدا میں فرما رہے ہیں جب قیامت آئے گی تو زمین میں ایک زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر جو لوگ حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے 3 اقسام ہوں گی ان کی، یعنی 3 گروپس میں لوگ بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت، دائیں ہاتھ والے، جو اہل سعادت و اہل خیر۔ دوسرے سابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے کہ اس نے اتنی کی ہے نیکی، میں اسے ڈبل کروں گا، یہ بعد میں سوچے گا میں پہلے اٹھ کر وہ نیکی کر ڈالوں گا، اس کو موقع نہیں دوں گا کرنے کا۔
یہ وہ جو رویہ تھا. اس کے بعد ایک بار پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا سبقت لے جائیں گے. اور تیسرے اصحاب مشمع، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اہل جہنم ہوں گے. اس کے بعد ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر. وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور زر و جواہرات اور ان کا جو وہاں پر ان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی دائمی ان کا تذکرہ کیا گیا. ان کا جو لباس ہوگا، ان کی جو خوراک ہوگی. دوسری طرف کفار کی، مشرکین کی خوراک بتائی جا رہی ہے کہ زقوم یا تھور کا درخت ان کی خوراک ہوگی، جس کا پھل نہایت کڑوا اور جو دیکھنے میں نہایت بدصورت، اور اس پر وہ پیٹ بھریں گے اس سے. یعنی وہ بے بسی کا عالم ہوگا کہ اسی کو کھانے پر مجبور ہوں گے. پھر پانی جو ان کو دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف پھر متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بتاؤ جو کچھ تم کاش کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسے تم اگاتے ہو یا اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں؟ فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیں اور پھر تم بس باتیں بناتے رہ جاؤ. ہم پر کہو گے تاوان پڑ گیا، ہم تو محروم کر دیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتنے بے بس ہو، اتنے لاچار ہو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، اس کی نافرمانی سے نہیں بچتے. پھر قرآن عظیم کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہاں پر یہ جو ایک بات ہے نا کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں نہیں چھونا. یہ تو ویسے ایک مسئلہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ قرآن پاک کو نہیں چھوتے، مگر یہ آیت یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں تھی. اس سے مراد یہ تھی کہ اس کی حفاظت پر جو مامور ہیں وہ ملائکہ کرام ہیں، جو وہ ہستیاں ہیں جو مقدس ہیں، پاک ہیں. شیاطین کی اس تک رسائی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں اگر ہم یہ کہہ دیں گے نا اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، تو پھر کافر اور مشرک اور منافق اس سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ وہ کیسے پڑھیں گے قرآن؟ آپ کیا کہیں گے پہلے پاک ہو کر آؤ پھر قرآن پڑھنا؟ نہیں، قرآن تو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے. وہ پڑھتے جائیں اور اس پر غور کریں اور ایمان لائیں. تو یہ جو آیت مبارکہ جس سے اکثر لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے طاہر، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے. ہماری جیسے ہم نماز میں ناپاکی میں نہیں پڑھتے، تو اسی طرح سے ناپاکی بے وضو ہونے میں قرآن چھوا جا سکتا ہے، ناپاکی میں نہیں. تو اس میں اوائڈ کیا جائے گا. اور یہی بات یہاں آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے روح نکلتے وقت اور مرنے کے قریب لوگوں کی جو بے بسی ہوتی ہے تم اس روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ یعنی بات یہ ہے کہ حقیقی زندگی دوام اللہ کی طرف سے جو زندگی ہے وہی ہے. حقیقت میں سارا اختیار، ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی اور کسی کی بھی نہیں. اور ہمارے اگر بس میں ہوتا تو ہم تو اپنی موت کو بھی روک لیتے اور اپنے معاملات کو بھی درست کر لیتے. تو یہ ساری باتیں یہاں پر. اور سورہ واقعہ کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری بات کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا تو اسے فقر، فاقہ یعنی تنگ دستی یا مالی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. اور بڑی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی اس کی فضیلتیں کہ مغرب کی نماز میں ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ کی بھی ایسی ہیں روایات کہ آپ سورہ واقعہ کی تلاوت فرماتے تھے. اور یہ سب باتیں یہاں پر بیان کر دی گئی. پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس یہی فرماتے ہیں کہ یہ خبر سراسر حق اور یقینی ہے کہ حق جزا بھی ہوگی نیک کام کرنے والوں کے لیے اور سزا بھی ہوگی گناہگاروں کے لیے. بس آپ اپنے رب، یعنی یہ خبر قیامت کی خبر، قرآن کے حق ہونے کی خبر، اپنے عظیم و شان رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے. پھر سورہ حدید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید مدنی صورتوں میں سے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں. اور اس کی آیت مبارکہ 25 میں حدید یعنی لوہا، اسٹیل جس کو کہتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے اس کا نام حدید رکھا گیا. مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 57 سورہ ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 95 ہے. اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کا بیان کیا. دیکھیے پھر وہی والی بات آ گئی کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق مالک ہے، ہر چیز اس کی حمد و ثنا کرتی ہے. انسان، حیوان، درخت، حجر، پہاڑ، پتھر، پودے، فرشتے، جمادات، نباتات، سب کے سب زبان حال زبان قال سے جیسے بھی کہے بس اس کی عظمت اور کبریائی کا بیان کرتے رہتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو بھی رب موجود تھے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہوں گے. وہ ہر چیز پر غالب ہیں، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا. وہ ظاہر اتنے ہیں کہ ہر چیز سے نمایاں ہو رہے ہیں، اور باطن اتنے ہیں کہ ان کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. کہ ایسے ظاہر ہیں اور ایسے چھپے ہوئے وہ شان ہے.
اور عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ہم اللہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان یہاں پر بتائی گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنے مال اور جان قربان کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں آسمانوں اور زمین کی ساری میراث تو اللہ ہی کی ہے اور تمہاری موت کے بعد تمہارے مال متاع یہ سب اس کا وارث بھی تو اللہ ہی ہے. یعنی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہے تو اس میں سے اس کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے. اور یہ سارے واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں اے مسلمانوں تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو سب سے پہلے ایمان لائے. یعنی جو پہلے ایمان لانے والے اصحاب تھے انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اور دیگر نیکیوں میں بھی ان کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. آیت مبارکہ 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد بھی کیا. ان سب کا یعنی مسلمان ہونے میں یا مسلمانوں میں بہت بڑا درجہ ہے. جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اب جو قربانیاں دی اور پھر خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا. مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی سے یہ بات ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم نمبرنگ کریں صحابہ کرام کی. یہ جو ہمارے ڈیبیٹ ہوتی ہے نا کس کا رتبہ کتنا ہے کون نمبر 1 پر ہے یہ باتیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. ہمیں ان سب سے محبت کرنے ان سب کا اتباع کرنے ان سب کا ادب کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اسی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ان کی کسی بھی صحابی کی شان میں ہمیں کوئی گستاخانہ کلمات کہنے نہیں چاہیے. اور جس میں جو اللہ نہ کرے اگر کوئی کمی بیشی ہے کوئی بات ہے جس پہ آج کل ایشوز بھی بنا لیتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ حساب رکھنے والے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جن کی اللہ نے تعریف فرمائی ہم بھی ان کا اتباع کریں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی امتیازی شان یہ ہوگی کہ ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں جانب اور ان کی ہر طرح یعنی کہ ہماری نیکیاں نور بن کے ایک اورا روشنی کا ہماری گرد کریٹ کر دیں گی اگر ہم ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں. تو مومنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی. اگلی آیت میں فرمایا منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو. یعنی ہماری زندگی میں بھی کچھ روشنی ہو جائے ہمیں بھی کوئی راہ دکھائی دے ہم اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر کوئی نور تلاش کر لو. یعنی دنیا میں جب تمہیں نور ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا تم پلٹتے نہیں تھے اس طرف. پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا. وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وہ کہیں گے تمہاری منافقت نے تمہیں دن دکھائی. دنیا میں بھی تم تمہارے ساتھ رہتے تھے. کہا تو تم رہتے تو ساتھ تھے لیکن تمہارے اور ہمارے دلوں کے حال الگ تھے. تم تو منافق تھے. ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے ساتھ عبادتیں بھی بظاہر کر لیا کرتے تھے لیکن نہ تو دل سے اللہ کو مانتے تھے نہ اللہ کی مانتے تھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے نہ ان کے رتبے اور درجے کے قائل تھے. تو اس لیے آج تمہارا جو حال ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حق کے لیے نرم ہو جائیں. یعنی یہی والی بات آ گئی کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. پھر جب ایک مدت ان کے اوپر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. اللہ 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 اکبر. یہ علماء سو یا موجودہ زمانے کے اکثر علماء کرام کا حال ہو گیا ہے. قرآن پڑھ کے پڑھا کے ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے دل میں سے تقوی اور وہ جو نرمی اور جو محبت ہے انسانیت کا جو درد ہے جو عاجزی اور انکساری ہے اس کی جگہ غرور تکبر نے لے لی. منافرت پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں اور عجیب و غریب معاملات ہیں. تو یہی کیفیت تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا. پھر فرمایا دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری سمجھ لو کہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اس کی طرف جلدی آؤ اس جنت کی پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے مثل ہے. اللہ اکبر. یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی سامان نکال کر پھینکا اور کسی کے لیے وہ بہت بڑی کوئی چیز ہے اور آپ اس کو دیکھیں یہ اس کو اہمیت دے رہا ہے. ہمارا تو یہ ربش تھا. دنیا ایسے ہے اہل ایمان کے لیے.
کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ جو فروٹس پیل کر کے ان کے چھلکے پھینک دیتے ہیں نا، اس سے بھی ناقص ہے، اس میں بھی کوئی ریسائکل ہونے کا امکان ہوتا ہے. اتنی بے وقت ہے. مچھر کے پر سے تشبیہ دی ہے اس کو. کیا آپ میں سے ہم میں سے کسی کے لیے مچھر کا پر اہم ہے؟ مگر آخرت کے مقابلے میں اس کی کیفیت بتائیے کیسی ہے. تو اسی لیے فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو، اس کو پانے کی کوشش کرو. یہ گھر اس گھر کے آگے کچھ بھی نہیں، یہ کھانا خوراک نعمتیں ان نعمتوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ لباس قیمتی سے قیمتی ڈیزائنر ڈریس لے لیں، وہ جو جنتیوں کے لباس ہوں گے یہ ان کے آگے کچھ بھی نہیں. تو اس کو پانے کے لیے پیش قدمی کریں. اور پھر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں. سبحان اللہ. پر اس آیت میں جنت کا جو انکار کیا کرتے تھے ان کو بھی یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ سمجھو جنت کیسی. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کبھی دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں. یا عدل زندگی میں بہت ضروری ہے. یا آپ کے اپنے ذات سے بھی عدل کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی. اگر آپ کو کہیں پر ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو وہاں پر بھی. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز میں انصاف اور عدل کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مبارکہ 27 پہ پہلے میں بات کرتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو تھے انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو ان کے اوپر اس کو واجب یا فرض نہیں کیا تھا، مگر چونکہ اس سے ان کا مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا تو اب چونکہ انہوں نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا تو ان کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں، پورا کریں. یعنی یہ اب میرے اور آپ کے لیے بھی مسئلہ نکل آیا کہ جو ہم منت مانتے ہیں تو وہ عمل جو ہم پر واجب یا فرض نہیں ہوتا ہم اس کو اپنے اوپر کر لیتے ہیں فرض اللہ کی رضا کے لیے، تو اب وہ واجب ہو گیا، اب اس کو پورا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جو اس کی رعایت نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ جو رعایت کرنے کا حق تھا تو ہم ان میں سے ایمان والوں کو ان کے اجر و ثواب دیں گے جو عمل کریں گے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں جو فاسق ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. پھر فرمایا اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی فضل پر قادر نہیں، فضل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے وہ سرفراز فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. یعنی سورت کے اختتام پر اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نعمت انہیں عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.